بالکل ایسے ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے، لیکن کئی جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے۔ عقل کے بعد آتی ہے حکمت، یہ نہیں کہ بندہ صرف صاحب عقل ہو۔ مثلا امام سے سنا کہ بھائی سوء ظن نہ کرو، یعنی فرمایا کسی کے بارے میں برا سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھے خیال لاؤ، یہ ایک نقطہ ہے اسلام۔ سوء ظن، یہ دعائے کمیل میں جو مولا بار بار بول رہے ہیں کہ اے خدا میرا خدا ایسا نہیں، میرا خدا ایسا، یہ علی اپنے رب کی طرف حسن ظن کر رہے ہیں۔ حالانکہ گنہگار کو پتا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے اور اللہ نے بتایا کہ میں ظالموں کو مثلا جہنم میں ڈالوں گا، جھوٹوں کو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن اللہ کی طرف حسن ظن رکھو، سوء ظن رکھو، ہاں میں گنہگار ہوں لیکن تیری طرف میرا حسن ہے۔ اور یہ جملہ اہل بیت کا کہ اے خدا قیامت میں جو فیصلہ کرنا عدل کے مطابق نہ کرنا، فضل کے مطابق کرنا۔ تو اگر عدل کرنے پر آئے تو ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جائے؟ ہمارے عمل ہی ایسے نہیں ہیں، ریاکاریاں۔ لیکن اگر تو فضل پر آ جائے تو امید ہے ہماری جنت میں جانے کی۔ کسی کے لیے سوء ظن نہ کرنا، برا نہ سوچنا حرام ہے۔ عجیب فرمایا، کسی نے کہا مولا کتنی مرتبہ کا؟ 70 مرتبہ۔ مثلا آپ نے کسی مومن کو کسی شرابی کے گھر سے نکلتے دیکھا، شیطان فوراً جو پہلا خیال لاتا ہے وہ نیگیٹو لاتا ہے، ہاں بھائی شراب لینے گیا۔ آپ نے محلے میں پھیلا دیا یہ بھی تو شرابی ہے بھائی، ہم نے اس کو فلاں کے گھر سے نکلتے دیکھا، کہ یہ اشد من الزنا ہے، یہ کام جو کرتے ہو گناہوں کی جڑ، فساد کی جڑ، مفسد فی الارض، قتل سے بڑا گناہ، زنا سے بڑا گناہ، کسی کی شخصیت کو خراب کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کا عیب دیکھا بھی ہے آنکھوں پہ پردہ ڈالو۔ تو نے کتنے گناہ کیے، لیکن وہ کہتا میں ستار العیوب ہوں۔ اگر وہ عیاں کر دے نا ہمارے گناہ، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جب لوگوں کے راز کھلیں گے نا، پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹی باپ سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اسرار انسان کے ظاہر ہو جائیں گے نا۔ تبھی مولا فرماتے ہیں دعا کر یہاں عیب چھپائے ہیں وہاں بھی عیبوں کو چھپائے رکھے۔ کب چھپائے گا؟ جب تو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا نا۔ وہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے، کہ حسن ظن کر، حسن ظن کر۔ اب اس نے کہا مولا اگر میرا من مانے ہی نہ، میں نے پہلا خیال کسی شرابی کے گھر، سوچو ہو سکتا اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بتانے گیا ہو، پھر خیال آیا کہ نہیں شراب نہیں، ہو سکتا اس کی ماں بیمار ہو عیادت کے لیے گیا ہو سکتا اس نے اس سے پیسے لیے ہوں واپس دینے گیا ہو۔ 70 ٹائم اچھے خیالات کو جنم دو۔ کہنے لگا مولا اگر پھر بھی میرا خیال نہ مانے تو کیا کروں؟ امام نے فرمایا اب خود کو کوسو کہ اے نفس بدبخت، میں تجھے 70 نیکیاں گنوا رہا ہوں، تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ مطلب اتنا گندا ہو گیا کہ تو بار بار ایک ہی برائی پہ اٹکا ہے۔ اب عقل اور حکمت، سوء ظن، فرمایا سوء ظن کرنا حرام ہے، لیکن ایک جگہ پہ سوء ظن کرنا لازم ہے۔ عقل کے بعد آخری درجہ ہے حکمت کا نا۔ مومن عقل مند ہوتا ہے اور عقل مند حکیم ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہا بلاد اسلامی میں، حکومت اسلامی میں، نظام عدل میں، مطلب پاکستان میں ایک ایسی حکومت نافذ کر دی گئی ہے جو عادلانہ حکومت ہے، جو اسلامی 100% پیور اسلامی حکومت ہے، جس کے آفیسر عادل ہیں، جس کے پولیس والے عادل ہیں، جس کے حکمران عادل ہیں، جس کے وزراء عادل ہیں، سب عادل ہیں۔ اس نظام میں کسی کے بارے میں برا سوچنا حرام ہے، سوء ظن کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر نظام جور ہو، نظام فسق و فجور ہو، سارے چور کے چور ہوں ایک نمبر کے، یہاں حسن ظن کرنا حرام ہے، یہاں سوء ظن کرنا لازم ہے۔ ہاں آپ کو پتا ہے مثلا سارے چور ہیں، بس آپ کو پتا چلا یہ ڈرائیور جتنے کھڑے ہیں مثلا سواریاں لے جانے والے یہ رات کو لوٹتے ہیں، بندہ بولے نہیں حسن ظن کرنا ہے، گاڑی پہ بیٹھ گیا لوٹ جائے گا۔ یہاں پہ تو نے سب سے پہلا خیال کرنا ہے سوء ظن، جان مال ناموس خطرے میں ہے۔ مومن حکیم ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے۔ ہاں علی کی فضیلت پڑھو، ہاں تولا کرو، تبرہ کرو، لیکن حکمت تو ہو نا میں نے تبرہ کہاں کرنا ہے۔ وہ کہ نہیں ہم تو بڑے مولا کے چاہنے والے ہیں، ہر جگہ کریں گے، تو جاؤ وزیرستان میں جا کے کرو۔
اب یہ عقل مند نہیں ہے جو ہر جگہ جا کے شروع ہو جائے. مومن حکیم ہوتا ہے، میں نے کون سا جملہ کہاں پہ بولنا ہے، کس ماحول میں حسن زن کرنا ہے اور کس ماحول میں سوء زن کرنا ہے. غیبت اشد من الزنا ہے، لیکن ایک جگہ لازم ہے. ایک مومن آپ کے پاس آ گیا، بھائی فلاں بندے نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے بھیجا ہے. آپ کو نہیں، استغفر اللہ، میں غیبت نہیں کروں گا، پتہ بھی ہے وہ اگلا بندہ شرابی ہے، ایک نمبر کا فروڈیا ہے. آپ کو کہ نہیں غیبت کرنا حرام ہے، میں تو نہیں. عقل اس نے شادی کروائی، اس کی بیٹی کی زندگی کیا ہو گئی، تباہ ہو گئی. یہاں غیبت کرنا واجب ہے. اسے تو بتاؤ نا جو اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، اسے تو بتاؤ نا جو اپنی بیٹی دینے والا ہے. کل قیامت کے دن تمہارے گریبان کو پکڑے گا، خدایا میں نے پوچھا تھا، اسے پتا تھا پر اس نے مجھے بتایا نہیں تھا. یہ پھر حقوق العباد میں آ جاتا ہے نا. یہ صاحب حکمت جو بندہ ہو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. تو عقل مند کی ایک نشانی یہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میں نے کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے اور کہاں سے کون سی بات نہیں کرنی.